لاسٹ بات کیا ہوئی تھی؟ جو میں نے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں لوگوں کے وہ شیئر کیے تھے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو صوفی سیکٹ ہے انہوں نے اس کے بارے میں کافی ایسی باتیں کہی ہیں جس میں انہوں نے خضر علیہ السلام کو انبیاء سے بھی اوپر کا سٹیٹس دے دیا. اس پہ آج بھی انشاءاللہ تھوڑی سی بات ہوگی as soon as we proceed with our class. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا رزقا طیبا آمین. جی قصہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ اینڈ خضر علیہ السلام کا. اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ان کو علم کے سیکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا تھا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، جو کہ ایک نیک انسان ہے، اور ان کے پاس جو تھا وہ علم کا ایک الگ سمجھ لے یونرا تھا. ان کے پاس الگ علم کا یونرا تھا، ٹھیک ہے، ٹائپ الگ تھی. تو یہ ہماری بات چل رہی تھی. اب آج ہم اس حدیث سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں. آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین سب کو؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں. الفاظ پہ غور کیجئے، کچھ افراد. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں. تو اس پہ ورڈ جو ہمارے لیے فوکس کرنے کا ہے وہ ہے کچھ لوگ. تو اللہ سے دعا کرنی ہے ہم نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن والوں میں شامل فرمائے، آمین. آیت نمبر 64. جی پچھلی مکمل کر لی تھی 62 پہ، کیونکہ ابھی اس کو ہم نے ڈسکس کرنا تھا. جی ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولا کہا، اور ایتا کیا دیکھا تم نے، اذ اوینا جب پناہ لی، الی الصخرۃ ہم نے طرف چٹان کے، فانی تو بے شک میں، نسیت الحوت بھول گیا مچھلی کو، وما اور نہیں، انسانی ہوں بھلوایا اس کو مجھے، الا الشیطان مگر شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں ذکر کروں اس کا، واتخذ اور بنایا اس نے، سبیلہ راستہ اپنا، فی البحر عجبا سمندر میں عجیب طریقے سے. ایکچولی یہ وہ جگہ تھی جہاں پر خضر علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہونی تھی موسیٰ علیہ السلام سے. تو عین اس جگہ پہ جب وہ مچھلی سمندر میں سرنگ بنا کر غائب ہو گئی، یوشع بن نون جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے اس چیز کو آبزرو کیا، دیکھا، مگر کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سب آرام کر رہے تھے، ان کو جگایا نہیں، اور پھر کہا کہ میں جب اٹھیں گے تو بتا دوں گا. اور کیا ہوا کہ پھر ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی، اور یہ کس نے نکلوائی؟ شیطان نے. اور ہم اس پہ کل بات کر رہے تھے کہ بہت سے امپورٹنٹ میٹرز آف لائف ہوتے ہیں جو کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے سے بھلوا دیتا ہے، ٹھیک ہے، ذہن سے نکلوا دیتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارا کیا کام ہوتا ہے؟ فرائض. جو ہمارے فرائض ہیں اس کے بارے میں شیطان جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جو ہے اس طرح کے وساوس ڈالتا ہے، جس سے ہم اپنے فرائض کو چھوڑ کے تو اور کاموں پہ چل پڑتے ہیں. سب سے پہلا تو اس کا وار ہوتا ہے نا کہ وہ انسان سے شرک کروائے. اگر وہ اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ شرک والا بندہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی فرض عبادتوں کی طرف جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے. پھر امپورٹنٹ کاموں میں جو ہے سے اس کو ڈسٹریکٹ کر کے ان امپورٹنٹ کی طرف مصروف کرتا ہے. پھر ٹائم ویسٹ کرواتا ہے، بہت زیادہ وقت ضائع کرواتا ہے، غلط کاموں میں الجھوا دیتا ہے.
بحثوں میں، جیسے ہم پیچھے بات کر رہے تھے نا، بحثیں نہ ہی کرنی چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا مین کور ایشو ہوتا ہے نا، آپ اس سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں جب آپ بحثوں میں پڑ جاتے ہیں. اچھے مقاصد جو ہے آپ زندگی میں اس کو اچیو نہیں کر سکتے. اور ہر دن ہمارے لیے کیا ہے، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان نقصان میں ہے اگر اس نے اپنے وقت کی صحیح یوٹیلائزیشن نہیں کی. ہم سنتے تھے نا پہلے یہ بات کہ جی میں بہت بور ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں ٹائم کل کروں. سنتے تھے، سنتے ہیں، ابھی بھی لوگ یہ بات کہتے ہیں. سمجھ نہیں آتی کیا کریں، بوریت. ہمارے سروں پہ تو اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے، ہم کہاں بور ہو سکتے ہیں بور. کیا ہمیں یہ جو ہے سوٹ کرتی ہے یہ سچویشن کہ اور چلیں. اب تبلیغ کا کام تو ایک طرف ہے، ہمیں سے ہر ایک اپنی جو ہے نا وہ موت کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کے پاس کیا ٹائم ہے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع کرے کسی بھی طرح سے؟ یہ ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتا. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے ہر ایک لمحے کو، ہر ایک ٹائم کو، اور جیسے بار بار ہم یہ بات ریوائز کر رہے ہیں کہ رمضان کا جو ٹائم ہے، the best time to make or break a habit. اچھی عادتیں اپنائیں اور بری عادتوں کو اپنے آپ سے ہم سب دور کریں، اور ہم اپنے بہترین جو ہے وہ جج ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے کیریکٹر کی ایک اور بڑی خوبصورت بات ہمیں پتہ چل رہی ہے یہاں پر، جو کہ اگلی آیت میں ہمیں اور سمجھ آئے گی اچھے طریقے سے، کہ جب ان کے اسٹوڈنٹ نے بتانا وہ بھول گئے تو انہوں نے ان پہ کوئی غصہ نہیں کیا. ان پہ کوئی غصہ نہیں کیا، ان کو ریپریمانڈ نہیں کیا، ان کو ڈانٹا نہیں. اگلی آیت میں یہ چیز ہم پڑھیں گے. تو یہاں پر ہمارے لیے اس میں بھی بڑا بار سبق مل رہا ہے ہمیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، فزیکل بھی اور انٹلیکچولی بھی اور مینٹلی بھی خود ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اور شیطان کا سب سے پہلا وار، جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا، علم بھلواتا ہے آپ کو. اس لیے ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کو کیا کہا گیا ہے؟ ذکر کیا ہوتا ہے؟ بار بار ریوائز کریں، بار بار اس کو پڑھیں، نہیں تو کیا ہوگا، وہ ذہن سے نکل جائے گا بہت تیزی سے. ٹھیک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طرح تمہارا اونٹ ایک جگہ پر اگر آپ اس کو کھڑا کر دیں گے تو وہ تھوڑی دیر میں آہستہ آہستہ وہاں سے سلائڈ آؤٹ کر جائے گا، اسی طرح ہی قرآن مجید جو ہے وہ اگر ہم اس کو ریوائز نہیں کرتے رہیں گے، پڑھتے نہیں رہیں گے، تو یہ چیزیں پختہ نہیں رہیں گی. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے قرآن کا ایک پورشن ہم پڑھتے ہیں، ہم کچھ عرصے بعد پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اچھا یہ تو نئی بات تھی، بالکل ذہن سے نکل گئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو کرنے کا کیا کام ہے ہمارے لیے، عمل کا پوائنٹ کیا تھا اس آیت نمبر 63 میں، کہ قرآن مجید کو ریوائز کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، اس کے ساتھ اپنا، اور بوجھ سے نہیں پڑھیں، خوشی سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، اس کو انجوائے کریں. جیسے کوئی عام بک پڑھ کے انسان انجوائے کرتا ہے، بالکل اسی طرح ہی کریں، اس میں سے اپنے لیے لیسن ڈھونڈیں. وہ کہتے ہیں کہ لٹریچر میں ٹرم یوز ہوتی تھی ریڈ بٹوین دا لائنس، جو نظر نہیں بھی آ رہا نا اس کے اندر اس کو پانے کی کوشش کریں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے ایسے خوبصورت خزانے سورہ الکہف سے مل رہے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ جب ہم پورے قرآن کو ان ڈیپتھ پڑھیں گے، کوشش کریں گے، تو ہم اپنے لیے کتنا کچھ عملی پوائنٹس جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کو کس حد تک ہم پریکٹیکل اینڈ پازیٹیو بنا سکتے ہیں. آیت نمبر 64، قولا کہا ذالک یہ ما کننا نبغی، یہ جو ہم تھے ہم چاہتے، فرتدا تو وہ دونوں لوٹے، اعلیٰ اوپر، آثارہما قصصا اپنے آثار کے تلاش کرتے ہوئے، یعنی اپنے پاؤں کے نشانوں کو دوبارہ فالو کرتے ہوئے واپس چلے گئے. اب وہی بات جو پہلے آپ کو بتائی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسٹوڈنٹ پہ کوئی غصہ نہیں کیا اور ان کو کسی بات پہ ڈانٹا نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، اور انہوں نے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں کہا کہ تم نے یہ کام نہیں کیا، تم نے وہ کام نہیں کیا. وہ بچے تھے، کیا ہوتا تھا، نکل جاتے تھے، کھیلنے چلے جاتے تھے. آپ انہیں کوئی کام کہتے تھے، وہ کھیلنے چلے جاتے تھے، اور پھر آپ انہیں ڈھونڈتے تھے کہ کدھر چلے گئے. حضرت انس، اور کیا کرتے تھے، اپنا کام خود ہی کر لیتے تھے. بچپن سے پڑھے نا، اپنے جوتے خود گانٹ لیتے تھے، اپنے کپڑے سی لیا کرتے تھے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہماری پریکٹیکل لائفز میں دیکھنے کے لیے کہ ہم کس طریقے سے اپنے کو ورکرز کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، سر پہ کھڑے ہو کے کیسے ان سے کام کرواتے ہیں. چند ہزار روپے دے کے ہمارا یہ خیال ہوتا ہے انسان کا کہ شاید ہم نے ان کو خرید لیا، میں اتنے تو پے کر رہی ہوں، 15,000 20,000، اب یہ میں شاید اس کی جان کی بھی مالک ہو گئی. تو انسان کی کوتاہیاں، غلطیاں
اور ان کی لمیٹیشنز کو سمجھیں. اور غلاموں کے بارے میں اور ان کسٹوڈین اسٹاف کے بارے میں تو بہت رائٹس ملتے ہیں ہمیں ہمارے اسلام میں. 2 رائٹ جو لوگ ہیں نا ان کے رائٹس سب سے زیادہ آپ کو ملیں گے, ایک یہ غلام اور 7 عورتیں فیمیلز. تو ان کی غلطیوں سے درگزر کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہمارے ماتحت رکھا ہے, ان کی دین کی لرننگ کی بھی کوشش کریں, ان کو سکھانے کی جتنی ان کی کیپیسٹی ہے ان کے ساتھ خیر خواہی کریں. اگر کسی کے ساتھ ہمارا معاملہ نہیں چل رہا, ہم بجائے اس کے کہ لوگوں میں بیٹھ کے انہیں ڈسکس کریں, ان کو اپنی زندگی سے سپریٹ کر لیں. ان سے کہہ لیجیے آپ کا اور ہمارا کام نہیں چل پا رہا, ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. کیونکہ ہماری خواتین کا ایک بہترین مشغلہ ہے جو کہ میں نے آبزرو کیا گیدرنگز میں, کہ کچھ دیر کسی گیدرنگ میں آپ اکٹھے ہو نا, بیٹھ کے باتیں کرو, تو 15 منٹ بعد پھر the topic of discussion would be maids. وہ آئی نہیں, وہ آتی نہیں, وہ یہ کرتی ہے, فلاں باجی کے پاس اس نے یوں کیا اور وہ وہاں سے اتنے پیسے لے رہی ہے, میں تو اس کا یوں خیال کرتی ہوں. کیوں اپنے نامہ اعمال کو ہم خود ہی داغدار کر رہے ہیں؟ میٹس کی کون کرتا ہے بیک بائٹنگ؟ اول تو کسی کی بھی نہیں کرنی, اور پھر میٹس کی. بھئی آپ کے نہیں کسی کے ساتھ معاملہ چل رہا, ان سے دوری اختیار کرنے کوئی بات نہیں, آپ ان سے کہہ دیں نہیں کہ ہم مجھے آپ سوٹ نہیں کر رہے, بجائے اس کے کہ ہم ان کو بیٹھ کے ڈسکس کریں ان کی کمیوں کوتاہیوں کو. اللہ نے انہیں کمی اور کوتاہی کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے, تبھی تو وہ ہمارے انڈر ہیں. آپ امیجن کریں اور کمپیئر کریں کہ یہی سروسز فارن کنٹریز میں, یو کے میں کتنے پر آور کے حساب سے ملتے ہیں میڈ, وہاں پہ سارا کام خود ہی کرتے ہیں لوگ. امریکہ چلے جائیں, یو ایس چلے جائیں, تو ہم لوگ تو بڑے لکی ہیں, چند ہزار میں ہمارے پاس اتنی بہترین سروسز اویلیبل ہیں. تو ان کی گرومنگ اور ٹریننگ کا بھی ہم نے خیال کرنا, ان کی فہم اور عقل کے مطابق. اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث آتی ہے. انہوں نے حضرت عائشہ کو کہا تھا کہ لوگوں کو ان کے سٹیٹس کے مطابق ڈیل کرو. سٹیٹس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جتنی جس کی عقل اور شعور ہے اس کے حساب سے اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے. اب ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی ایک ان پڑھ میڈ کے ساتھ نہیں بیٹھ کے کر سکتے, ہاں نہیں کر سکتے نا, نیچرل ہے, وہ نہیں انڈرسٹینڈ کرے گی. مگر بیسک بات سورۃ فاتحہ تو اسے پڑھا سکتے ہیں, آیت الکرسی پڑھا سکتے ہیں, قل واللہ پڑھا سکتے ہیں, وہ آسانی سے کر لے گی انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس چیز کی بھی امپورٹنس کو سمجھیں. اور ایک اور یہاں پہ بات ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے, غلطی کرنے کے بعد اس کو ایکسیپٹ کریں, تو پھر اس کے سوری کو جلدی سے ایکسیپٹ کر لیں, کوئی بات نہیں. اس نے ہاں اگر غلطی کر کے اکڑ ہے تو پھر تو وہ تکبر کر رہا ہے, پھر تو وہ شیطانی عمل کر رہا ہے, وہ نہیں, اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا, اس کو وہاں پہ منع کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو کیا کریں, فوراً جو ہے وہ غلطی کو اس کی ایکسیپٹ کر لیں اگر کسی نے سوری کر لیا ہے تو. اب سچویشن یہ ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جو سٹیپس بناتے ہوئے وہ آئے تھے مجمع البحرینی, جہاں پر وہ ملے تھے, پھر کیا ہوا کہ اب وہ بہت آگے آ گئے تھے اپنی اس جگہ سے جہاں پہ انہوں نے خضر علیہ السلام سے ملنا تھا. تو پھر کیا کیا انہوں نے, پھر دوبارہ سے سبق اپنا سفر جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا, اور وہ واپس اپنے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے واپس جانے لگے, قصصا نشانوں کو پیچھے چلتے رہے, چلنا شروع ہو گیا. قصصا قصص سے نکلا ہے نا, قصے میں کیا ہوتا ہے, ایک ایونٹ دوسرے ایونٹ کو فالو کرتا ہے, دوسرا ایونٹ تیسرے ایونٹ کو فالو کرتا ہے, قصے میں یہی ہوتا ہے نا. تو اسی طرح انہوں نے اپنے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا کہ واپس جانا شروع کر دیا. فوجدا, تو انہوں نے پایا, عبدن, ہمارے ایک بندے کو, من عبادنا, اپنے بندوں میں سے, آتیناہ, دی ہم نے اس کو, رحمتم, اس کو رحمت. کس چیز کی رحمت دی تھی؟ علم. یہاں پر علم کو رحمت کہا گیا ہے, اس چیز کو بھی اپنے پاس مارک کر لیں کہ علم جو ہے وہ بہت بڑی رحمت ہے. رحمتم من عندنا, علم اپنے پاس سے, وعلمناہ, اور سکھایا ہم نے اس کو, من لدنا, اپنے پاس سے, علم کو. آیت نمبر 65, آیت نمبر 65 میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو خضر ہے یہ دراصل ایک ٹائٹل ہے. اب ان کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, اللہ نے اسپیشلی انہیں ان کے علم کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے. اور عبدینا, عبادینا, یا عبد جو ہے وہ انسان
کا بہترین اور ہائیسٹ رینک ہوتا ہے عبد، بندہ اللہ کا. تو خضر علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس دنیا میں بہت ساری نعمتیں تھیں. ہی واز لیڈنگ اے ویری کمفرٹیبل لائف. وہ لوگوں پر ڈیپینڈنٹ نہیں تھے، لوگ ان پر ڈیپینڈنٹ تھے. کیسے تھے وہ؟ ہی واز اے ویری ایموشنلی اسٹرانگ ہیومن بینگ. یہ ساری روایات آپ کو احادیث کے نچوڑ سے بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ اس میں دو ڈفرنٹ ہے نا آرا، میں نے آپ کو بتائی تھی. کچھ ایسی ہیں جو صوفیاء کرام بتاتے ہیں، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ ان کا علم جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے انہوں نے لیا تھا، پلس یہ ہے کہ وہ انبیاء سے بھی اوپر ان کا لیول ہے. ٹھیک ہے، یہ صوفی اسکول آف تھاٹ کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا. یہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ احادیث کا نچوڑ بتایا جا رہا ہے. یہاں پر تو قرآن مجید میں جو صرف ان کا ریفرنس دیا گیا نا، ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہے. جیسے کل ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید کو آئسولیشن میں ہم پورا نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ ہم اس کی سپورٹ نہ لیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی طرح اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق آ رہا ہے کہ ہم بھی ایموشنلی لوگوں پر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں. تو ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی ہم سب کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے، معاشرہ کیا کہے گا. جب ہم ایموشنلی اسٹرانگ ہوتے نا تو پھر ہم لوگوں پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. پھر کیا ہوتا ہے، اگر کوئی ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، تو ہم نروس بریک ڈاؤن کی طرف نہیں جاتے پھر، اگر ہم ایموشنلی اسٹرانگ ہوں گے تو. کیونکہ خواتین ذرا ویک ہوتی ہیں نا، ایموشنلی ڈیپینڈنٹ زیادہ ہوتی ہیں. تو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنائیں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، لوگوں پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیں. اور آپ دیکھیں گے کہ کم ہی لوگ ایکسپیکٹیشنز پر پورا اترتے ہیں. ایسا ہے جب شادی ہونے سے پہلے ایک لڑکی کتنی ایکسپیکٹیشنز لے کے جاتی ہے نا، پوری ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی نا. بہت سی باتیں ایز اٹ از رہ جاتی ہیں. تو اپنا ایکسپیکٹیشن لیول ہمیشہ لو رکھیں، ایکسپیکٹیشن ہائی رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. لوگوں کے معاملے میں ہمیشہ اپنی ایکسپیکٹیشن لو رکھیں ہمیشہ. اور آپ دیکھیں گے کہ اس چیز سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ جتنا زیادہ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے، جتنا ان سے ایکسپیکٹ کریں گے، آپ دیکھیں گے آپ کو اتنا زیادہ ہارٹ بریک ملے گا، آپ کو اتنی زیادہ پریشانی فیس کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر اچھا معاملہ اس سے ہی ایکسپیکٹ کریں. اب یہاں پر جو ورڈ ہے ملدنا، یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے اسپیسیفک جو ہے انہیں علم دیا ہے. ٹھیک ہے، اور اصحاب کہف میں بھی ہم نے کیا پڑھی تھی دعا؟ ملدنی. اب یہ جو علم لدنی ہے نا، یہ بھی مسٹکس اور صوفیز نے کریٹ کیا یہاں سے ورڈ اٹھا کے. ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی جو اسپیسیفک اس کو ایز این علم کہنا جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، خاص علم بغیر جبرائیل کے حضرت خضر علیہ السلام کو ملا تھا. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. اس کا نہ حدیث سے کوئی ریفرنس ملتا ہے ہمیں اور نہ قرآن مجید سے ملتا ہے. اچھا، ابن عربی ایک بہت مشہور جو ہے نا وہ صوفی گزرے ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو 70 معراج کرائے، 70. آپ کو کتنے کرائے گئے تھے؟ آپ سے کسرم کو جسٹ 1. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم دین کی اصل سے ہٹ جاتا ہے انسان تو شیطان کیسے کیسے اس کو ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے، کیسے کیسے نقصان پہنچاتا ہے اس کے ساتھ ہی. دین میں کوئی بھی سیکریسی نہیں ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا، کیونکہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا علم کا دروازہ. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ کوئی اسپیشل علم جو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہوا تو ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں. تو آپ نے اللہ کی قسم کھا کے کہا تھا کہ ایسا کوئی علم نہیں سوائے سنت اور حکمت کے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایکولی ایکسپوزڈ ہے. کوئی سیکریسی نہیں ہے کہ کوئی، آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو جب ہم پڑھتے ہیں، آپ کی سیرہ کو پڑھتے ہیں، تو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت جو ہے وہ ہر بندے کے لیے ایکسپوز ہے. آپ کی پرائیویٹ لائف، آپ کی پرسنل لائف، واش روم کا استعمال کیسے کرنا ہے، بیویوں کے ساتھ کیسے وقت گزارا، ان کے کیا حقوق کیسے ادا کیے، ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کی، امہ کی گائیڈنس کے لیے موجود ہے ہمارے لیے. کچھ بھی سیکرٹ نہیں رکھا گیا.
تو عموماً یہاں پر ہمارے سیٹ اپس میں یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی یہ کہتے ہیں جی مجھے فلاں خواب میں، یہ آپ نے سنا ہوگا، فلاں ہمارا جو ہے نا شخص خواب میں آیا، ایک بزرگ، اور وہ ایون لوگ تو اس سے بھی نہیں چکتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب میں دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں خواب میں آئے اور آپ نے کہا کہ یہ فلاں فلاں جو ہے وہ آیت اتنی اتنی دفعہ پڑھو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو کیا مسئلے ایسے حل ہوں گے؟ کیا ایسے یہ لاجیکل لگ رہی ہے آپ کو بات کسی طرح بھی؟ نہیں لاجیکل لگ رہی نا. ٹھیک ہے، تو ایسی طرح ان باتوں میں نہ تو آپ نے کان دھرنے، نہ ہی تو آپ نے ان باتوں کو کوئی امپورٹنس دینی ہے. ٹھیک ہو گیا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بگاڑ کا کام کرتی ہیں، اور دین جو ہے وہ چند ریچولز کا نام نہیں ہے. دین جو ہے نا وہ ہمارا ٹوٹیلٹی کا نام ہے. ٹھیک ہے، پورے کے پورے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں ہم نے داخل ہو جانا ہے. اور یہ جو معاشرے میں غلط کانسیپٹس ہیں ان کے بارے میں مشہور، وہ آپ کو اس لیے مینشن کیے گئے ہیں تاکہ آپ بھی گائیڈڈ ہوں، آپ کو پتا ہو جب آپ خضر علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں تو ان کی اصل حقیقت کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت علم عطا فرمایا تھا، اور وہ ایک ڈفرینٹ جانرا کا علم تھا، اور وہ الغیب کا علم تھا. باقی انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیب کا علم اتنا ہی دیا جتنا اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے، جیسے اور ہر نبی کا الگ سٹیٹس ہے، اور 5 جو ہے انبیاء علیہ السلام وہ اولو العزم پیغمبروں میں آتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام بھی ایک اولو العزم پیغمبر ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کیا کیا تھا؟ ڈائریکٹ کلام کیا تھا، وداؤٹ اینی حضرت جبرائیل کے بغیر. تو ہر ایک کا سٹیٹس فرق ہے، اور تیسرے پارے کے سٹارٹ میں ہی ہم یہ چیز پڑھ لیتے ہیں. یہ اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے جیسا سٹیٹس عطا فرمائے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز ہمارے سمجھنے کی یہ ہے کہ جو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو علم کے ساتھ جب نرمی، رحمت اور اخلاق آ جاتا ہے تو علم کو پھر 4 چاند لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور علم آپ محبت سے آگے پہنچانے والے بھی ہوتے ہیں. اب ایک داعی دین ہے، اس کے پاس علم تو بہت زیادہ ہے، مگر صبر نہیں ہے اس میں، یا اس کے اندر برداشت نہیں ہے، یا وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہو جاتا ہے، تو کیا کوئی آئے گا اس سے علم سیکھنے؟ نہیں آئے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی قرآن مجید میں مینشن کی گئی ہے نا، کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت رحم دل تھے. اگر آپ سخت خو ہوتے تو لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے. ٹھیک ہے، تو اس سے ایک اور چیز ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے اس کا اخلاق کا سٹینڈرڈ بھی بڑھنا چاہیے، اور بڑھتا جاتا ہے جس کے دل میں صحیح علم اترتا ہے. اگر آپ دیکھیں علم تو حاصل کیے چلے جا رہے ہیں، ڈگریز پہ ڈگریز ہم نے اکٹھی کی ہوئی ہیں، مگر اخلاق ہمارا وہی برا. بات کرتے ہیں تو وہ جھگڑا کرتے ہیں، چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، انسان کو انسان نہیں سمجھتے. تو ہمیں فوراً ہمارے ذہنوں میں گھنٹی بج جانی چاہیے کہ یہ علم جو ہے میں صرف ڈگری کی حد تک لے رہی ہوں، ابھی یہ اندر ایبزارب نہیں ہوا میرے. ایسی بات ہے. اچھا، اب یہاں پر تو یہ چیز ایگزامپٹ کر دی گئی ہے، مگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان سے ملے، تو سب سے پہلے انہوں نے ان کو سلام کیا. ٹھیک ہے، اور پھر خضر علیہ السلام نے ان سے ان کا تعارف بھی مانگا. تو یہ بیسک ادب اور سلیقہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو تھا نا یہ علاقہ مشرق علاقہ تھا جہاں خضر علیہ السلام انہیں ملے تھے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بھی سب سے پہلے کیا سکھایا گیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سکھایا گیا تھا. ٹھیک ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تو ان کو سلام کرنا سکھایا، اور حضرت آدم کو کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ آپ فرشتوں کو سلام کریں. انہوں نے جب سلام کیا تو جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. تو پھر یہ بیسک ایٹیکیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کے لیے مسلمانوں کے لیے اسائن کر دیا کہ جب بھی 2 لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم پر کتنی نیکیاں ہیں؟ 10. ورحمۃ اللہ 20، وبرکاتہ 30. تو کتنا مشکل ہے 30 نیکیاں اکٹھی کرنا؟ مشکل ہے؟ نہیں، بہت آسان ہے الحمدللہ. تو اب کرنے کا کیا کام ہے؟
کرنے کا کیا کام ہے؟ ہمیں بھی سلام کو عام کرنا ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو. گھر میں داخل ہوں سلام کریں، باہر سے آئیں تو سلام کریں، فون اٹھائیں تو ہیلو کا ورڈ نہ یوز کریں، سیدھا سلام کریں. کیوں؟ کیونکہ ہیلو کا ورڈ جو ہے وہ ہیل سے نکلا ہے، ہاں، اور اس کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے جتنی بھی ٹرمینالوجیز انگریزی میں یوز ہوتی ہیں نا وہ بڑی لمیٹڈ سی ہیں. جیسے گڈ مارننگ، بس گڈ مارننگ ہی ہے، ایوننگ اور نائٹ کا کچھ نہیں پتا. یا گڈ ایوننگ ہے تو مارننگ کا کچھ نہیں پتا، آفٹر نون کا کچھ نہیں پتا، وہ صرف ایوننگ کے لیے ہے. ہائے کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہی ورڈز یوز ہوتے ہیں نا زیادہ تر. تو اس سب کی بہترین ریپلیسمنٹ ہمارے پاس موجود ہے. اب یہ ہے کہ بچے سلام نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، آپ سلام میں پہل کر لیں، ان کی ٹریننگ کریں، انشاءاللہ کرتے رہے، ایک وقت آئے گا وہ خود وہ بھی کرنے لگ جائیں گے آپ کو، اور پھر ان کو ٹرین کریں اس طرح. پھر باہر سے آئیں تو سلام کریں. اور بہت آسان ہے ہمارے لیے یہ پیاری پیاری سی نیکیاں اپنے لیے اکٹھی کرنی. ٹھیک ہو کیا؟ اچھا، ہر شریعت میں کچھ نہ کوئی سلام ہوتا تھا. جیسے یہود جو آرتھوڈاکس یہود ہیں، اب تو آبویسلی ان کا ریلیجن بھی ڈسٹارٹ ہو گیا، وہ کہتے تھے سلام علیکم. بیسک کیا ہے؟ بیس سلام کی ہی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو کرسچنز، آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں، اب تو آبویسلی وہ نہیں یہ کہتے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پیس ببسکم. اور اس کو بھی جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اس کا مطلب ہے پیس بی اپون یو، تم پر سلامتی ہو. ٹھیک ہو کیا؟ تو آپ دیکھیں شریعتیں ساری ایک ہی ہے نا، مگر کیا ہوا؟ انہوں نے ان کو ڈسٹارٹ کر دیا، اور اسلام جو ہے وہ جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل کر کے تکمیل کر دی گئی اسلام دین کی، اور اس کو سب کے لیے پسند کر لیا گیا. چلیے 66. قالا کہا، لہو موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے خضر کو، ہل اتبعک، کیا میں پیروی کروں آپ کی، اعلیٰ اوپر، ان تعلمنی، کہ آپ سکھائیں مجھے، مما، اس میں سے، جو علمت رشدا، جو بھلائی اور دانش آپ کو سکھائی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر کا ریلیشن شپ کی بھی بڑی امپورٹنس آ رہی ہے اس کے اندر ہمیں نظر، کہ موسیٰ علیہ السلام آلدو اپنے دور کے بہت بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں فرعون جیسے بڑے جابر کے ساتھ نبرد آزما کروایا، اور ان کو اتنے سارے معجزے عطا فرمائے، ان سے کلام کیا. مگر یہاں پر ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو ان کی ٹون میں، ان کی کیریکٹر میں ہمیں کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ انتہائی عاجز. ان سے سوال کیا ہے. تو بینگ اے اسٹوڈنٹ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ٹیچر کے ساتھ رسپیکٹ کا معاملہ رکھیں. وہ ہم پڑھتے ہیں نا شروع سے، با ادب با نصیب، ایسا پڑھتے ہیں نا. تو جو جتنا ادب کے ساتھ اپنے ٹیچر کے ساتھ بیہیو کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنا زیادہ علم جو ہے وہ اس کے اندر آتا چلا جائے گا. یہی چیز ہم پچھلی آیت میں بھی ڈسکس کر رہے تھے. تو یہاں پر جو ہے وہ مما کا ورڈ آیا ہے، مما علمتا. تو اسکالرز اس کے بارے میں کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اس میں سے کچھ پورشن مجھے بھی سکھا دیجیے. ٹھیک ہے، کچھ پورشن مجھے بھی سکھا دیجیے. اور رشد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ درست انداز میں کام کرنے کا طریقہ کار، رشدہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی دعا بھی سکھائی ہے، اللہم الہمنی رشدی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ساؤنڈ نالج. رشدی کیا ہوتی ہے؟ ساؤنڈ نالج. اور پھر اس کے بعد صرف ساؤنڈ نالج نہیں، فالوڈ بائی دا رائٹ ایکشن، کہ نالج بھی آپ کی ایکوریٹ ہو، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو آپ عمل کریں وہ بھی بہترین کریں. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے رشد. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں اپنی دعا میں اس کو شامل کر لینا چاہیے کہ ہم اس سے رشد مانگیں. اور یہ رشد کا مطلب ایک اور بھی ہوتا ہے کہ ایسا علم جو عمل میں ٹرانسفارم ہو جائے، عمل میں ڈھل جائے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی میں تو موسیٰ علیہ السلام ہوں اور میں تو اللہ کا بہت بڑا پیغمبر ہوں، یو ہیو ٹو ٹیچ می سم تھنگ. نہیں، عاجزی، محبت، رسپیکٹ، یہی ریکوائرڈ ہے، اور یہی اسلامی وتیرہ ہے.
جبکہ آج کل کے دور کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اب تو استاد کی عزت ہے ہی نہیں، رہ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے نا. کوئی بچے کو اگر کچھ کہہ دے ٹیچر تو کیا ہوتا ہے اگلے دن پیرنٹس پہنچے ہوتے ہیں آپ کی مجال کہ آپ نے ہمارے بچے کو کیوں کچھ کہا. ٹیچر کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ٹیچر کو کیا پتا ہو، ایسے کہتے ہیں. اور پھر انفارچونیٹلی ہمارے فتنوں کے دور میں ٹیچرز کے نک نیمز رکھنے، ان کا مذاق اڑانا، ان کو کمتر سمجھنا، یہ سب یورپ سے ہم انسپائر ہو گئے. انفارچونیٹلی ہمارے دین میں تو استاد کو بہت اونچا مقام دیا گیا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمہارے 3 باپ ہوتے ہیں. ایک تمہارا اپنا باپ جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ایک تمہارا استاد جس نے تمہیں علم سکھایا، اور ایک تمہارا فادر ان لا جس کی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا. تو آپ دیکھ لیں اپنے باپ کو تو پھر کچھ سٹیٹس دے دیتے ہیں، تو باقی 2 باپوں کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. لڑکی کے باپ کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا انفارچونیٹلی. تو کیا ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دین سے جوڑیں، اسلام کی خوبصورت تعلیمات کو حاصل کریں، خود بھی سیکھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ ہمارا کلچر اور ٹریڈیشن ہے. تو باہر تو آرام سے بنایا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے ٹیچرز کا، اور وہ لوگ تو اس چیز کو سیلیبریٹ بھی بہت کرتے ہیں، کیریکیچرز بناتے ہیں نا. دیکھتے ہیں نا ہم وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ ان کے کلچر میں یہ چیز ہے، وہ شروع سے ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی پرابلمٹک نہیں ہے. اب اس چیز کو آپ کنیکٹ کریں یہود کی ارلیئر ایکٹیویٹی کے ساتھ. کیا کرتے تھے وہ؟ انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے اثرات اب تک ہم دیکھ رہے ہیں. جب دل کیا ڈسرسپیکٹ کر دی، جب دل کیا کارٹون بنا دیا، جب دل کیا کوئی الفاظ برے کہہ دیے. تو یہ ان کا کلچر ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ان چیزوں سے ہم سب بچا کے رکھیں. ادب سے علم سیکھنے آئے ہیں، تو جب تک ادب نہیں ہوگا علم حاصل نہیں ہو سکتا. تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت زیادہ سبق یہ ہے بڑا سیکھنے والا کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں جب بھی ہم ایج بریکٹ میں فال کرتے ہیں، اب اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے، تو ہم بھی اپنی زندگی علم حاصل کرنے کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. اسپیشلی وہ خواتین جن کے اوپر کوئی فائنینشیل برڈن نہیں ہے، جو جابز نہیں کرتی اور ان کے اوپر کوئی ایسی بڑی رسپانسبلٹی نہیں ہے، تو اپنی گھریلو لائف کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ ہم اس میں ضرور مینج کر سکتے ہیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر چیز کی مشین ہے ہمارے پاس، 12 to 24 آورس کی میڈز ہیں ہمارے پاس، سہولتیں ہیں ہمارے پاس، سب کچھ. اب تو وہ پہلے زمانے والی مہمانداریاں بھی نہیں رہی جب لوگ مہینہ مہینہ آ کے رہا کرتے تھے. اب تو فارمیلٹیز اتنی ہو گئی ہیں. تو ہمارے پاس جتنا بھی ٹائم ہے، اب آج انشاءاللہ ہم یہ اپنے ساتھ وعدہ کر کے اٹھیں کہ ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ انشاءاللہ اپنے آپ کو باندھ لینا ہے، اس کو مینج کریں، اور انشاءاللہ مینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسپیشلی ہم خواتین کے لیے جن کے اوپر کوئی فائنینشیل برڈن نہیں ہے، جن کے اوپر ہے وہ گھر سپورٹ کر رہی ہے، چلا رہی ہیں، وہ تو ان کا بہت بڑا ایک ایفرٹ ہے جو وہ پرفارم کر رہی ہیں. تو جیسے ہم لوگ ہیں، ہمیں اس چیز کو ضرور جو ہے وہ کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. جب تک ادب نہیں ہوگا تو علم بھی اندر پینیٹریٹ نہیں کرتا، پھر وہ سپرفیشل ہو جاتا. اللہ تعالیٰ جو علم ہے نا وہ نور ہے. جو دل گناہوں سے بھرا ہوگا نا، ڈسرسپیکٹ کرنا کسی کی کیا ہے؟ گناہ ہے نا. تو جس دل کے اندر گناہ بڑے ہوں گے اس کے اندر علم حاصل نہیں ہو سکتا. جائے گا تو صحیح، مگر وہ کیا ہوگا؟ ایسے جیسے دیوار کے ساتھ بال تو لگتا ہے مگر واپس آ جاتے، تو اسی طرح اسٹرائک کرے گا اور واپس آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. قال، انہوں نے کہا، کس نے؟ خضر علیہ السلام نے، انا کا، بے شک آپ، لن تستطیع، ہرگز نہیں آپ استطاعت رکھتے، معی صبر، میرے ساتھ صبر کرنے کی. بینگ اے ٹیچر، انہوں نے واضح ایک کلوز ان کے آگے رکھ دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں غیب کا علم عطا کیا تھا، اور غیب کے علم کی حکمت کو سمجھنا ہر انسان کے لیے اور ایک نارمل انسان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ اور آگے ہم سب نے ماشاءاللہ سے پڑھا ہوا نا الحمدللہ کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو وہ اب ایک نارمل انسان کے لیے اتنی غیر معمولی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہے. وکیفا، اور کس طرح، تصبیرو، تم صبر کر سکتے ہو، علی، اوپر، معلوم، جو نہیں
तुहित बिही खुबरा, नहीं तुम अहाता कर सकते साथ उसके समझ में से, यानी खबर में से, या कोई भी इम्पोर्टेंट बात जो है वो तुम्हारे लिए, आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो, उस पर सब्र करना बहुत मुश्किल है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इल्म हासिल होता है सब्र करने से। और चूंकि ये गैब का इल्म था तो इसके लिए लोगों का, उसको, आपका स्पेशली मूसा अलैहिस्सलाम को समझना जो है वो उसके लिए मुश्किल था। तो बीइंग अ टीचर उन्होंने अपने प्रोज एंड कॉन्स और अपने पढ़ाने के तरीके की जो रिक्वायरमेंट थी वो पहले ही बता दी कि भाई मैं इस तरह करता हूँ, मेरा ये तरीक़ेकार है, कुछ भी छुपा के नहीं रखा, उनको बिफोर हैंड इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा जी, अब ये चूंकि गैब का इल्म था और आगे जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जो गैब का इल्म होता है उसके पर्दे के पीछे जो कुछ हो रहा होता है। एक तो हमारा ये दुनिया का है ना, दुनिया का मामला चल रहा है। अब हमारे जब लोगों के साथ कुछ लॉस हो जाता है, कुछ परेशानी हो जाती है, तो इंसान उसको डिसाइफर नहीं कर सकता कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ या किसी के साथ या किसी कौम के साथ। दर पर्दा उसमें कोई ना कोई बेनिफिट होता है, हमें नहीं पता होता। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में हम देखते हैं कि उनके ऊपर क्या बला अजीम आई थी। क्या था कि बेटियों को तो जिंदा छोड़ देते थे मगर बेटों को कत्ल कर दिया जाता था। अब बज़ाहिर तो देखने में ये कितना कबीह अमल था ना। अब ये सब कुछ अल्लाह के इज़्न से ही हो रहा था ना, जो भी हो रहा था। उसके अगेंस्ट फिर क्या हुआ, बनी इसराइल को आज़ादी मिल गई। ठीक है, तो बज़ाहिर बहुत बड़ी नुकसान के पीछे छुपी हुई हिकमतें जो हैं वो कौन समझ सकता है। वो कम ही लोग होते हैं जो इस बात को समझ सकते हैं कि वो शर में से भी अपने लिए कोई खैर ढूंढ लेते हैं। जैसे किसी बच्चे, जवान बच्चे की डेथ हो जाती है, हमें समझ नहीं आ रही जैसे क्यों हो गया, हमें लगता है बज़ाहिर तो बहुत जुल्म हुआ, ये कितना मुश्किल काम था, ये कैसे करेंगे बर्दाश्त घर वाले। अब हमें नहीं पता कि उस बच्चे ने बड़े होके क्या करना था। ये एक एस्पेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो हमने तो अच्छा ही गुमान करना होता है ना हर एक के बारे में, मगर वी डोंट नो इसके पीछे क्या हिकमत थी। कोई बीमारी आ गई, अब जैसे हमने एक रेफरेंस में पढ़ा था ना कि जब किसी को बुखार आता है तो बुखार के दौरान जो डिटॉक्सिफिकेशन जिस्म की होती है वो बड़ी से बड़ी दवाई भी नहीं कर सकती। ठीक हो गया, तो बज़ाहिर तो वो एक तकलीफ का मामला था, बुखार का होना, जिस्म का दर्द होना, मगर दर पर्दा उसमें बड़े बेनिफिट थे हमारे लिए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने छुपा के रखे हुए थे। तो इसी तरह का इल्म जो था वो इनके पास था। और एक और चीज हमारे समझने के लिए, ये दुनिया जो है ना ये परफेक्ट नहीं है। इस दुनिया में मोमिन पर हर वक्त कोई ना कोई आजमाइश आती रहती है। ऐसा है, कभी सेहत की तरफ से, कभी माल की तरफ से, कभी औलाद की तरफ से, कभी रिश्तेदारों की तरफ से। हर वक्त कुछ ना कुछ जो है वो उसके साथ अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो किसी बंदे के साथ ज्यादती नहीं फरमाते। और अगर उसके साथ कोई तकलीफ का मामला हुआ भी है, अगर कोई आजमाइश उसके ऊपर आई भी है, तो दर पर्दा उसके दर्जात बुलंद हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि मोमिन का मामला भी अजीब है। जब उस पे पास कोई नेमत आती है उस पे शुक्र अदा करता है, उसको सवाब मिलता है। कोई परेशानी आती है उस पे सब्र करता है, उस पे भी उसको सवाब मिलता है। तो हमारे लिए दोनों सिचुएशंस में विन विन सिचुएशन है, चाहे हम मुश्किल में हैं चाहे हम आसानी में हैं। ठीक हो गया। नंबर 68। और यहाँ पर हमने मूसा अलैहिस्सलाम का डिटर्मिनेशन चेक करना है कि कैसे वो जो है वो इल्म सीखने की खातिर अपने आप को प्रेजेंट भी कर रहे हैं और उनको जो है वो उसके लिए हर तरह की तकलीफ उठाने को भी तैयार हैं। और उनको बताया गया, मगर उन्होंने कहा कि मैं कोशिश पूरी करूंगा। अगली आयत में आप इस चीज को पढ़ लेंगे, आयत नंबर 69 में। कैफा सताजिदुनी, किस तरह, इस तरह कहा अनकरीब तुम पाओगे, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, स्वाबिरन सबर करने वाला, वाला और ना आसी लका अमरा, और ना मैं नाफरमानी करूंगा तुम्हारे लिए किसी काम में। तो यहाँ पर उनकी डिटर्मिनेशन और इल्म सीखने का शौक, इल्म की प्यास हमें समझ नजर आ रही है कि उन्होंने कहा कि आप अनकरीब मुझे
انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر اللہ نے چاہا تو صابرن صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کی کسی بات کو کا انکار نہیں کروں گا. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ ایٹیکیٹ کس کو سکھایا گیا تھا؟ پچھلے کچھ آیتوں میں پڑھا تھا نا ہم نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ جب بھی کوئی آپ نے فیوچرسٹک بات کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا ورڈ یوز کرنا ہے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا. نمبر 17، قالا کہا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، پھر اگر تم پیروی کرو گے میری، فَلَا تَسْأَلْنِی، تو نہ تم پوچھنا مجھ سے، عن شیئن، کچھ بھی، نو کوسچنز ایٹ آل، حتیٰ یہاں تک کہ احدیثہ، میں بیان کروں، لکا، آپ کے لیے، منہو ذکرہ، اس میں سے ذکر. یعنی انہوں نے اپنا پڑھانے کا جو کریکولم ہے ان کو انفارم کر دیا کہ اگر آپ میرے ساتھ فالو مجھے کرنا چاہتے ہیں، علم سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی جو بیسک پرنسپل ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے until and unless میں آپ سے خود اس کو ایکسپلین نہ کر دوں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے لیے اس میں کیا سیکھنے کی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ سوال کیسے ہونے چاہیے؟ سوال ایسے ہوں جو کہ فلٹرڈ ہوں. سوال پوچھنے کے پیچھے ہمارا مقصد ہو، کیا مقصد ہو؟ کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، نہ کہ ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم ایسا سوال کریں جس سے کسی کو ٹیز کریں، یا جان بوجھ کے کوئی ایسا سوال کریں جس سے کنٹروورشل معاملات ایلیویٹ ہوں، یا ایسا سوال کریں جس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے سورہ کہف میں ہم نے پڑھ لیا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، وہ بحثیں کر رہے تھے نا، 6 7 8 9واں کتوا یہ وہ. تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں ہم نے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ نہ اس میں ہمیں عدد پہ ڈیٹیلز آتی ہیں، نہ اس میں نمبرز کی کوئی ڈیٹیلز آتی ہیں، نہ زیادہ لینڈز کے ناموں کا ذکر آتا ہے. بیکاز قرآن از ناٹ اے ہسٹری بک، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہمیں ہدایت دینے کے لیے آئی ہے. اور ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ ایسے سوال کریں جس کی وجہ سے علم اور عمل میں اضافہ ہوتا ہو. ٹھیک ہے؟ اور ان چیزوں کے بارے میں ہمیں ضرور ہونا چاہیے کیوریس جن کے بارے میں قرآن مجید نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا. ٹھیک ہے؟ اور سوال فار دا سیک آف عمل پوچھا جائے، ناٹ فار دا سیک آف کہ دوسرے بندے کو میں نے لیٹ ڈاؤن کرنا ہے، یا ایسا سوال کرنا جس کی وجہ سے کنٹروورسی کھڑی ہو جائے، جس کی وجہ سے جھگڑے بن جائیں. ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ سوال کرنا جو ہے نا وہ فائدہ نہیں دیتا. اب ایک چیز کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اپنا خود ہی ہمیں کچھ ٹائم کے بعد اس چیز کو ایکسپلین کر دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایسے سوال کریں گے ہم انشاءاللہ جن سے ہمارے علم میں اضافہ ہو. فن طلقہ، تو وہ دونوں چل دیے. یہاں پر فا آیا ہے تو یہ ہمیں یہاں پر سگنیفائی کر رہا ہے کہ ان دونوں نے کوئی ٹائم ویسٹ نہیں کیا مزید ڈسکشنز میں. they were focused. یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب آپ نے ایک کام کی ٹھان لی اور آپ ایک کام جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک گول اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو بس پھر ٹائم ویسٹ نہ کریں ڈسکشنز میں. فن طلقہ، تو وہ دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، رکیبہ، وہ دونوں سوار ہوئے، پھر سفینہ تھی، ایک کشتی میں، فرقہا، تو اس نے پھاڑ دیا اس کو، قالا، کہا، اخرقتہا لتغرق اہلہا، کیا تم نے اس کو پھاڑ دیا تاکہ وہ ڈبو دے اس کے اہل کو اس میں. لقد جئت شیئا امرا، البتہ تحقیق تو لایا ہے ایک بہت بھاری چیز. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ اپنے وقت کے پیغمبر ہیں، نیک ہے، اولو العزم ہے، ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ کیوں خضر علیہ السلام نے ایک جو شپ ہے، ایک بوٹ ہے، رادر شپ نہیں ہے بوٹ ہے، کیوں انہوں نے اس بوٹ کو جو ہے وہ داغدار کر دیا. اور اس کے بارے میں آتا ہے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بوٹ ہے یہ 2 ڈیک بوٹ تھی، یعنی کہ بڑی تھوڑی بوٹ تھی. ایک اس کا نیچے کا پورشن تھا، ایک اوپر کا پورشن تھا، اور جو اس کے سوار تھے یعنی جو مچھیرے تھے وہ اس کے اوپر کے پورشن میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نیچے گئے اور آپ نے کیا کیا، یہ والا نیچے کا پورشن آپ نے اس کے نیچے سے 2-3 پلانکس جو تھے وہ توڑ دیے. اور احادیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ان کے پاس ایک ایکس بھی تھا خضر علیہ السلام کے پاس، اور اس سے کیا ہوا کہ اس کو عیبدار کر دیا.
اب یہ چیز جو تھی اس نے فوراً جو ہے اس کو ان کو موسیٰ علیہ السلام کو کنسرن کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اب یہ ساری ڈیٹیلز جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں نا، یہ کہاں سے بتائی جا رہی ہیں؟ یہ احادیث کے اندر ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اچھا، جب یہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ چونکہ یہ دو بزرگ پرسنالٹیز تھیں تو وداؤٹ اینی پیمنٹ ان لوگوں نے ان کو اپنی کشتی میں ویلکم کر لیا، اپنے ساتھ لینے کو تیار ہو گئے. ٹھیک ہے. اور احادیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک پرندے کو دیکھا. جب یہ دونوں اس کشتی میں سوار تھے تو انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جس نے پانی میں اپنی چونچ ڈپ کی اور تھوڑا سا پانی اس میں سے لے لیا. تو خضر علیہ السلام نے بھی اس برڈ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا چونچ میں اس برڈ نے بھر لیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے ایک اور چیز ہمارے اندر سبق ملا ہے ہمیں کہ چاہے استاد ہے یا شاگرد ہے، دونوں ہی ہمبل ہیں. اب خضر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جی جو وقت کا پیغمبر ہے وہ مجھ سے پڑھنے آ گیا تو میں تو پتہ نہیں کیا چیز ہوں. نہیں، ہمبل، ڈاؤن ٹو ارتھ، عاجز. ٹھیک ہے. اور اس کشتی کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 سے 3 لوگوں کی اس پر اونرشپ تھی اور اس کے اوپر ہی جو ہے نا وہ اپنا گزر بسر کر رہے تھے. تو خضر علیہ السلام نے اس کے نیچے کے ڈیک میں جا کے اس کے 3 سے 4 پلانکس جو تھے وہ نکال دیے، جس سے کیا ہوا، کشتی کے اندر پانی آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، نیچرلی وہ ڈوب جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہ چیز جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے انتہائی ان ایکسیپٹیبل تھی، جو کہ شاید کسی کے لیے بھی ہو. ایسی بات ہے نا، ہم بھی ہوں گے تو ہم کہیں گے جی یہ تو بڑا بھاری اور غلط کام ہو گیا. پھر خضر علیہ السلام نے کیا کہا، قالا، کہا، الم اقل، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا، انکا، کہ بے شک، لن تستطیع معی صبرا، آپ ہرگز نہیں میرے ساتھ صبر کر سکیں گے. آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس سے ہمیں یہ کیا پتا چل رہا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہوں، اس میں ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے نا کہ جو چیزیں ہمیں بظاہر سمجھ نہیں آ رہی اس کو اللہ کی حکمت سمجھ کر اس پر چھوڑ دیا جائے. فار ایگزامپل، ہم فیملی میں بڑی محبت سے بیاہ کر بہو لے کر آئے، اب بہو تو جو سوچا تھا یا جیسے وہ اپنا آپ کو شو کر رہی تھی وہ تو اپوزٹ نکل ہے. اب اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے، اس معاملے کو بھی اللہ پہ چھوڑ دیں. گھر میں فیملی میں ینگ ڈیتھ ہو گئی، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں. اچھا خاصا بزنس چل رہا تھا، ڈاؤن چلا گیا، جاب لیس ہو گئے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اللہ پہ چھوڑ دیں. بچے بہت فرما بردار ٹھیک ٹھاک ایک دم چینج ہو گئے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے اللہ کی، کوئی سبق ہے ہمارے لیے، کچھ سیکھنے کا معاملہ ہے، اس معاملے کو بھی اللہ پہ چھوڑ دیں. اچھا بچے نافرمان کو اللہ پہ کیسے چھوڑ دیں؟ ان کی تربیت کی کوشش ضرور کرتے رہیں، مگر ہو سکتا ہے آپ صبر کریں، یہی بچے جب آپ بوڑھے ہوں تو اپنی غلطیاں ریئلائز کریں اور وہ آپ کی ڈبل خدمت کریں. آگے نا حکمت تھوڑی سی سمجھ ہمیں تو، اور اپنی دعاؤں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ مانگے کہ اللہ پاک ہمیں حکمت عطا فرمائے، سوجھ بوجھ، سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ. ابھی رشد کا ہم نے کیا ڈیفینیشن پڑھی تھی، رائٹ نالج جو عمل میں آ جائے اور اس کو رائٹ کرنے کا بھی طریقہ، ٹھیک کرنے کا بھی طریقہ. ٹھیک ہے. ایک اور آج جلدی سے پڑھ لیتے ہیں 73. قالا، کہا، لا تؤاخذنی، نہیں پکڑنا مجھ کو، بما نسیتو، بوجہ اس کے جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی، اور نہ آپ ڈالیے، من امری، مجھ پر، اس معاملے میں، اسرا، تنگی کوئی. تو یہاں پر کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے فوراً جو ہے وہ اپنی غلطی کو ریئلائز کر لیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے میں جو آپ ہیں مجھے پلیز اس پہ میرا کوئی مواخذہ نہ کریں، مجھ سے مسٹیک ہو گئی اور میں بھول گیا تھا. اب یہاں پر بڑی خوبصورت چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کو ایڈمٹ کیا ہے. اب ان کا سٹیٹس سمجھیں، پیغمبر ہیں، اولو العزم ہیں، غلطی ہوئی ہے، فوراً اس کو ایکسپٹ کر دیا. تو اگر ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ کرے، اگر کچھ اس سے غلط ہو جائے اور وہ غلطی کر کے اس کو ایکسپٹ کر لے تو اس کو
فوراً اس کی غلطی کو ہم بھی مان جائیں، کوئی بات نہیں، درگزر کا معاملہ کریں اس کے ساتھ، کیونکہ جو معاملات درگزر کرنے سے اچھے ہوتے ہیں وہ بدلہ لینے اور سختی کرنے سے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، آپ اس بندے کو لوز کر جائیں گے اگر کسی نے واقعی، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کوئی ایسے ایسے سوری کہہ رہا ہے اور کیا واقعی کوئی دل سے سوری کہہ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر اس کی رسپانسبلٹی ڈالی جائے اور اس کو برا کہا جائے، اگر کسی نے ایکسیپٹ کر لیا تو اس کی غلطی کو درگزر کیا جائے، اس کو معاف کیا جائے، اور پھر کیا کیا جائے، لوگوں کے شوز میں کھڑے ہو کر ان کی پرابلمس کو ریئلائز کریں. وہ کیا سے ہوتا ہے کہ کسی کے، جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی، آپ سے ہم نے فرمایا تھا کہ لوگوں کے اسٹیٹس اور کیلیبر اور سوچ اور سمجھ کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کرو. تو اگر ہمارے سے کسی کام والی نے کچھ خراب کر دیا اور اگر وہ ہمارے پاس یہ لاجک لے کر آئی ہے کہ جی مجھے تو باجی چلانے ہی نہیں آتا تھی کوئی مشین آپ کی، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اس کو کیسے چلاتے ہیں، تو ہم اس پہ چیخنے سے جھاڑ نہیں سکتے، یا تو ہم پہلے ہی اس کو طریقہ سکھا دیتے یا ہم اس کو دیتے نا. اب دے دیا تو پھر وی ہیو ٹو فیس اٹ، کیونکہ اس کی تو اتنی عقل سمجھ تھی نا، وہ اس کو اسی طرح ہی یوز کر سکتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس آیت کو انشاءاللہ پھر ہم کل ذرا تھوڑا سا دوبارہ سے دیکھیں گے، اور اب ہم چلتے ہیں حفظ کی طرف. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. جی آج جمعۃ المبارک ہے، سورۃ الکہف سب پڑھیں گے. الحمدللہ اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو سمجھ کر جتنا ابھی تک سمجھ سکے اس کو انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں. اور سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو اسپیشلی آپ لوگ پڑھیے گا اور یاد رکھیے گا، اور اگر ابھی تک حفظ نہیں ہو سکیں تو ان کو حفظ کرنے کی کوشش کیجیے گا. چلیں، اور نیکسٹ جو مجھے یاد آ رہا تھا، آج ہم نے درود شریف کا پڑھنا تھا اور جمعۃ المبارک ہے. مجھے یہی صبح یاد آ رہا تھا کہ الحمدللہ آج یہ بہترین ایک تسبیح ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھا جائے جمعے کے دن. تو آج انشاءاللہ ہم جمعے کا دن ہے، درود شریف بھی پڑھتے ہیں اور نیکسٹ ایک دعا بھی صبح شام کے اذکار کی پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، اور درود ابراہیمی جو ہے میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس کو ہی کہلواؤں، کیونکہ درود ابراہیمی ہم لوگ زیادہ پڑھتے ہیں اور نماز میں بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، تو ہم درود ابراہیمی ہی انشاءاللہ اس کو ہی ہم پڑھیں گے. اور جو درود شریف شارٹ فارم میں لکھا ہوا ہے اس کو بھی اسپیشلی اس کو بھی کر لیں، کیونکہ اگر ہم کثرت سے پڑھتے ہیں، جس طرح تسبیح پڑھنی ہے تو ہم اس کی تسبیح پڑھ لیں گے تو وہ بھی ہمارا درود شریف ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دونوں درود، پہلے جو شارٹ فارم میں ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم جو درود ابراہیمی پورا ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب ہم درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چلیں صبح شام کے اذکار سٹارٹ کرتے ہیں. اذکار ذکر نمبر 1 جو ہے اس کو ہم آج پڑھیں گے. پہلے ہم اس کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے.
جو نماز فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چل گیا اس حدیث سے کہ ہم نے کب یہ اذکار کرنے ہیں، فجر میں، نماز فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک، اور عصر میں شام کے اذکار جو ہیں عصر کے بعد مغرب تک، ٹھیک ہے، جس وقت بھی آپ کو سہولت لگے آپ ان اذکار کو کر سکتے ہیں۔ چلیں اب ہم نمبر 1 جو ہے اس کا ہم فضیلت دیکھتے ہیں۔ ام المومنین سیدنا جویریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے، وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھیں۔ چاشت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے تو دیکھا وہ وہیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسی حال میں رہیں جب سے میں نے تم کو چھوڑا؟ جویریہ رضی اللہ عنہا نے کہا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 بار کہے، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں، یعنی کہ وہ جو کلمات 4 بار کہے وہ ان کلمات جو وہ اس وقت سے لے کے چاشت تک وہ بیٹھی رہیں ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے ہیں تو وہی بھاری ہوں گے، یعنی کہ وہ صرف تھوڑے سے کلمات ہیں لیکن وہ ان ساری جو انہوں نے تسبیحات کی ہوں گی ان سے بھاری تھے۔ اور وہ کلمات کون سے تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کی عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ تو آج اس کو ہم یاد کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ اپنے فجر کے بعد ضرور اپنے اذکار میں شامل کیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر اور اس کے عرش کے وزن کے اور اس کی کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں اس کو ہم اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے سے قبول کریں ان تمام چیزوں کو، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔